نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے آیت نمبر 64 فرجعوا فا میں نے بس اور آگے رجوع، بس وہ رجوع کیا، انہوں نے لوٹے، الہ طرف انفسہم اپنے نفس کے، اپنے دل کے، فقالو بس کہنے لگے انکم بے شک تم ہی ظالمون ظالم ہو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی کہ تم ہی نا انصاف ہو۔ آیت نمبر نیکسٹ وہ بھی اس کے ساتھ ہے، آیت نمبر 65 سما پھر نوکیسو 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 ہوتا ہے کہ اوندھے ڈالے جانا، الٹائے جانا، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، سر نگوں کر لیا، یا اپنے سروں پہ اوندھے ڈالے گئے، یعنی کہ ان کی عقل پھر گئی، اس کو کہتے ہیں نقص، نون کاف اور سین نقص، تو پھر اوندھے ہو گئے، جھکا لیا، الا اوپر رؤسہم، اب رؤس کہتے ہیں سر کو، اپنے سروں کو، لقد البتہ تحقیق، علمتا علمتا علم اور تو جانتا ہے، تو علم رکھتا ہے، ماں جیسے، ہاؤلائی یہ، ینتقون بولتے ہیں، ینتقون ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے بھی ہے، ینتقون ہوتا ہے بولنا، تو 66 بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں، با محاورہ دیکھیں، پھر شرمندہ ہو کے سر نیچے کر لیا، اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ آیت نمبر 66 قولا فرمایا افتعبدون کیا فپست تم اور پھر اب کیا پھر بھی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا جو نہیں، ینفعوکم جو تمہیں نفع نہیں دے سکتی، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یضرکم اور نہ تمہیں ضر یعنی کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اچھا جی، اب یہ جو آیت نمبر 63 یہ 4 اور 5 یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سب لوگوں کے سامنے کہتے ہیں برسر میدان لایا گیا، اور جو ان سے جو پہلا سوال کیا گیا کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ ایسے شخص کو جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے اس کو ہم میدان میں لے کر آئیں گے اور اس کی سزا جو ہے سب لوگوں کے سامنے دی جائے گی تاکہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ بتوں کے ساتھ گستاخی کی جائے۔ اور انہوں نے جب ان کو میدان میں لے کر آئے تو سب سے پہلا جو سوال کیا وہ اعتراف جرم کے متعلق تھا، کیونکہ جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہو جائے سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا ہمارے مشکل کشاؤں کو تم نے توڑا پھوڑا ہے؟ تو اس سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ کرینہ کی شہادت تو یہ ہے کہ یہ سب کارستانی بڑے بت کی ہے، جس نے کلہاڑا اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، ممکن ہے بڑے خدا کو تمہارے جانے کے بعد چھوٹے خداؤں پہ غصہ آ گیا ہو اور اس نے انہیں تہس نہس کر دیا ہو۔ اور اس سوال کا اصل یہ حال یہ ہے کہ ان مظلوم اور ٹوٹے پھوٹے مشکل کشاؤں سے پوچھ لو، یعنی کہ جو ٹوٹے پھوٹے بت ہے ان سے پوچھو کہ ان کے اوپر ظلم کیسے ہوا۔ اچھا نہیں تو اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ کیا ماجرا ہوا، اور یقین جانو اگر یہ بولتے ہوتے، اسی لیے لفظ دکھا جا رہا ہے نا ینتقون، اگر یہ بولتے ہوتے تو یقیناً تم کو اس کے سوال کا جواب ضرور دیتے۔ حضرت ابراہیم کے جواب میں کہ بل آگے ہے نا کہ بل فعلہ کبیرہم، اس کو قذف اور خوف پہ محمول کیا گیا ہے،
اب یہ نہیں کہ جیسے شاید دور قرآن میں یاد ہو، جیسے ہم لوگوں نے قیامت کا جو ہم نے نقشہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں تھا کہ جب قیامت کا لمحہ بہت طویل ہو جائے گا اور سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ بہت لمبا ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے خصوصی خلیل ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ جو قیامت ہے، یہ جو ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ حساب تب جلد شروع ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج انتہائی شرمسار ہوں، میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے اور مجھے اتنا سخت ان کا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ ان جھوٹوں کو، وہ جھوٹ نہیں تھے، یہ آپ ایک پریکٹیکلی لوگوں کو ایک اویئرنس دے رہے تھے۔ تو یہاں پہ وہ چیز بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس میں جھوٹ تو نہیں ہے نا، کہ یہ اس کو توریا کہتے ہیں۔ مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مخالف کے سامنے ایسی بات پیش کرنا جس سے وہ مغالطے میں پڑ جائے۔ تو اس توریا کا نہایت یہاں پہ قرآن میں ایگزامپلز ہیں۔ تو یہاں پہ اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم جو ہے، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ تم اس سے پوچھ لو، یہ جو بت ہے، یہ جو ٹوٹے پھوٹے جو بت ہے، ان سے پوچھ لو۔ یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے آپ کو، ان کو اویئرنیس دلانے کے لیے بات کہی، اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ ایک کیا تھا، ایک لطیف طنز تھا، ایک حکیمانہ انداز تھا۔ ہم اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، بلکہ جھوٹ کا ادنا سا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو ان کا ایک اور جھوٹ تھا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ تو یہاں پہ بھی وہ ایک اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں میلے میں جا نہیں سکتا تھا، ایک لیم ایکسکیوز دی تھی، تاکہ وہ پریکٹیکلی ان سب کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کن لوگوں کی پرستش کر رہے ہیں، جو جن کو توڑا جائے تو وہ اپنی نقصان کو روک نہیں سکتے، اور یہاں وہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یہ ان کا بتایا جا رہا ہے، ان کی بے بسی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پہ مجمع میں جمع شدہ سب لوگوں کو اپنے مشکل کشاؤں کی بے بسی کا ٹھیک طور پہ اندازہ ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ کا حکمت، دیکھیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو، حضرت ابراہیم کو، جس نے ان کے بتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، ان کو میدان میں لا کے علل اعلان سب لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی۔ لیکن وہ کیا تھی، اس کی وجہ سے سب لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کے اندر حقیقت حال کھل گئی کہ جن بتوں کی وہ پرستش کر رہے ہیں وہ کتنے بے بس ہیں، کہ وہ اپنی آپ جب وہ ٹوٹے جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے نقصان کو نہیں روک سکتے، وہ اپنے ظلم کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی روادات بیان نہیں کر سکتے، تو پھر لوگوں کے پاس سوائے شرمندگی اور خاموشی کے کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہی چاہتے تھے، جو کچھ ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایگزیکٹ جو ان کی منشا تھی، جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی، اس کے مطابق ہوا۔ اور یہاں پہ تبلیغ اور رد شرک کا جو سنہری موقع آیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یعنی کہ تبلیغ بھی، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت، اور رد شرک، اور شرک کو رد کرنا، کہ کتنے بے بس ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، یہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے اس بھرے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، یہ جو تم نے دیکھ لیا ہے تمہارے مشکل کشا اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا ڈیفینڈ کیا کریں گے، یہ اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے، تمہاری مشکل کیا دور کریں گے، یہ تمہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تم کن لوگوں، کن بتوں اور کن مشکل کشاؤں کی عبادت کیے جا رہے ہو جو اپنے ظالم سے بھی بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ انہیں کلیئر کٹ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 66 میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، نہ فائدہ دے سکتی ہیں اور کیا، نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں۔ اف لکم، اف اردو میں بھی اف ہی ہوتا ہے، تو جب ہمیں بڑا کوئی افسوس ہو تو ہم کہتے ہیں اف، اردو میں کہتے ہیں اف لکم، تم پر، ولیما، اور ساتھ، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا، افلا
کیا بس نہیں تاکلون تم عقل رکھتے. تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے. کتنی کلیئر کٹ ساری بات بتائی گئی ہے. آگے آتا ہے نیکسٹ ہے 68. کالو کہنے لگے حرک ہوتا ہے جلا دو اس کو. ونصرو اور مدد کرو آلہاتکم اپنے معبودوں کی ان کنتم اگر ہو تم فاعلین کیا کرنے والے کام کرنے والے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. تب وہ کہنے لگے اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے اور اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. آیت نمبر 69. قلنا کہنے لگے. چلے ابھی 68 تک ہی کرتے ہیں. اب عقلی میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سارے نادم اور لاجواب ہو گئے نا. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے ان کو پہلے آرگومنٹ کے طریقے سے سمجھایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا, مجھے اور آپ کو پیدا کیا, ان کے پاس جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے. اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈنڈے کا استعمال کر لیا. اور یہ ہمیشہ سے جاہلوں کا دستور رہا ہے کہ جب دلیل اور حجت کے ساتھ میدان میں وہ پٹ جاتے ہیں یا جب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو وہ ضد بازی میں آ جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ رویہ ہمارے اندر ہر انسان کے اندر ہے کہ جو ہم بیسکلی کسی کے ساتھ کنونس ہو جاتے ہیں نا اور ہم بتانا نہیں چاہتے کہ ہم کنونس ہو گئے تو پھر ہم اپنی وہ اس پریجڈس میں کہ میں کیوں بتاؤں کہ میں تمہاری بات سے کنونس ہو گیا ہوں یا میں تم سے امپریس ہو گیا ہوں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ ضد میں آ جاتے ہیں. تو انہوں نے ضد پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوت کا استعمال کیا. اور اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر تھا خود بت فروش یعنی کہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا. اور عراق کے بادشاہ نمرود کا درباری محنت تھا. اب اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتا تو اس کا روزگار, اس کی آمدنی, اس کا ذرائع, ہر چیز, اس کا مرتبہ سب کچھ ٹھپ ہو جاتا. میں نے بتایا نا کہ اکثر بہت سے کام ہم بزنس پراسپیکٹس کے لیے کہتے ہیں. اب یہ جو ویلنٹائن ڈیز, یہ مدرس ڈے, یہ جو فادرس ڈے اور یہ جتنے بھی ہمارے یہ ڈیز بن رہے ہیں بیسکلی تمام کیا ہے بزنس ہے کہ اس بزنس کے حساب سے. ورنہ ہمارے اسلام میں تو ہر دن ماں کا دن, ہر دن باپ کا دن, والدین کا دن ہے. اسی طرح جو ویلنٹائنز ہے وہ آپ کا پاکیزہ جذبہ جو میاں بیوی کا ہے وہ ایک ہے. تو اب بزنس موٹیوز کی وجہ سے ان لوگوں نے کہ جی ویلنٹائن کارڈ بھی فروخت ہوں, مدرس ڈے کے کارڈ فروخت ہوں, فادرس ڈے کے کارڈ فروخت ہوں, انہوں نے مگز پہ پینٹنگ شروع کر دی, فلانے وہ کر دی. اب وہ بزنس تھا. اب اگر یہ کوئی فتویٰ دے دے کہ یہ جی اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کے تو بزنس ٹھپ ہو جائیں گے اور کوئی ایسی بات کو نہیں مانے گا. تو بیسکلی یہی بات ہوئی تھی کہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ بت فروش تھے یعنی کہ بت بناتے تھے اور بت بیچتے تھے. اب اگر حضرت ابراہیم کی بات مان لیتے تو ان کے کاروبار تو ٹھپ ہو جاتے. اب کوئی بت بنائے گا نہیں, بت بیچے گا نہیں, تو کہاں سے کمائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے. لہٰذا قوم کے لوگوں سے بڑھ کر آزر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دین کا دشمن بن گیا. اب ان لوگوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ جیسے بھی ہو ہم نے اپنے بتوں کی عزت رکھنی ہے, ان کی عزت اور وقار کو بچانا ہے. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلا کے ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے. چنانچہ اس غرض سے سرکاری سطح پہ یعنی کہ سرکاری سطح پہ نیشنلی ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور ایک فلاخن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ توپ کے ذریعے ان کو ان کے اندر پھینکا گیا. کیونکہ ظاہر وہ اتنا بڑا الاؤ تھا, اس کی ہیٹ کی انٹینسٹی اتنی تھی کہ ان کو ایک توپ کے ذریعے یعنی کہ اس کے ذریعے سے ان کو اندر آگے پھینکا گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں, یہ بات کو سمجھ آئی. 68 آلو حرکوہ, انہوں نے کہا اس کو جلا دو. آگے آیت نمبر 69 قلنا کہنے لگے یا نار کونی,
یا اے نار آگ کونی ہو جا بردن، برد کہتے ٹھنڈ کو، برف کو، وسلامن اور سلامتی علی اوپر ابراہیم پر. بڑی خوبصورت دعا ہے. عموماً جب پریشانی ہو، جب خاص طور پہ بخار ہو یا ہو تو یہ دعا مانگنی چاہیے. کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم. ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پہ موجب سلامتی بن جا. آیت نمبر 70. وَأَرَادُوا اور ارادہ کیا انہوں نے بھی ساتھ اس کے قیدن، قید جال فریب کا، فَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنا دیا اسے الاخسرین خسارہ میں، نقصان میں. اور انہوں نے اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا مگر ہم نے انہی کو خسارے میں، انہی کو نقصان میں ڈال دیا جو خسارہ کرنا چاہتے. اب یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہو تو آپ کی مدد کر دوں. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ may I help you. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا اپنے اللہ ہی سے دعا مانگ لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کو یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس حد تک ٹھنڈی ہو جا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں سلامتی کے ساتھ رہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ جو آگ کئی دنوں سے تپائی جا رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا مگر آپ کا بال بھی پیکا نہ ہوا. آپ آج دنیا کی کم سے کم انٹینسٹی والی ہیٹ لے لیں، آگ لے لیں، آپ دیکھیں وہ پھر بھی جلا دے گی. ایون کم سے کم انٹینسٹی میں آپ اپنا سر کا بال رکھیں گے فوراً جھلس جائے گا. ایسے ہی ہے نا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ لوگوں کو یہ دکھانا تھا اور آپ کئی دن اس آگ میں رہے لیکن آپ کا بال بھی پیکا نہ ہوا. اور جو رسیاں آپ کی مشقیں باندھنے کے لیے استعمال کی گئی تھی وہ تو جل گئیں مگر آپ کے جسم کو کچھ بھی جو تھا گزن یعنی کہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات میں فرمایا کہ وہ دن کیا آرام اور راحت کے تھے جب میں آگ میں رہا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور اتنی آزمائش آئی، جلتی ہوئی آگ کے الاؤ میں پھینکے گئے اور کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہ وہ دن کیا آرام اور راحت کے تھے جب میں آگ میں. اب دیکھا جائے تو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ عام روٹین سے ہٹ کے تھا، یعنی کہ ایک سپر نیچرل بات تھی، ایک عجیب سی بات تھی. اور آگ کا آپ کو پتا ہے اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، نہ صرف جلا دیتی ہے بلکہ بھسم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پراپرٹی آخری اللہ تعالیٰ نے چھین لی، سلب کر لی. اب جن لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہ کوئی بھی روٹین سے کام یعنی کہ روز اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیا تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی زحمت کیوں نہیں گوارا کرتے کہ اس قدر زبردست یہ میریکل تھا اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے منکر ہی رہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جو یہاں پہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ طبی قوانین کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ فزیکل پراپرٹیز ہیں، کیمیکل پراپرٹیز ہیں، ایک میٹر جس چیز سے بنتا ہے وہ اس تمام کی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتا ہے تو وہ ان پراپرٹیز ہے جیسے آگ کے اندر جلانے کی خصوصیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت اس سے فار دا ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ انٹینسٹی وہ کم کر دی اور نہ صرف وہ کم کر دی بلکہ وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلی کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 71.
वनज्जैनाहु, और नज्जैना उर्दू में लफ्ज़ है नजात, और ना हमने और वो उसको, और हमने नजात दी उसको, वलौतन, और इलल अर्द, जमीन की तरफ, अल्लाह रखना, बरकत रखी थी हमने, फीहा इसमें, लिल आलमीन, जहान जहानों के लिए। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है वाकया जो था यहाँ पे, जितना अल्लाह ताला ने इस यहाँ पे सूरह अंबिया में बताया गया, सूरह अंबिया में डिफरेंट अंबिया के वाकयात जो हैं थोड़े थोड़े जिक्र किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हजरत इब्राहीम का आग में फेंकने वाला वाकया अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया है, और अल्लाह ताला ने किस तरह वो एक मोजा दिखाया, और उस मोजे पे भी कुछ लोगों ने बिलीव नहीं किया। बहरहाल अल्लाह ने अपना वो काम जो था वो दिखा दिया कि अल्लाह ताला तमाम किस्म की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके भी मालिक हैं, और अल्लाह ताला चाहे तो टेम्परेरी उन तमाम प्रॉपर्टीज को रोक भी सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। अब आगे हमारा आयत नंबर 70 से हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया शुरू हो जाता है। अच्छा जी, आयत नंबर 70 में यानी कि मुशरिक तो अपने माबूदों की गुस्ताखी का इस सूरत में बदला लेना चाहते थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अजियतनाक मौत से दो चार करके उनको सफा हस्ती से नीज तो नाबूद कर दे, लेकिन आपका आग के दरमियान में रह के कई दिनों बाद जिंदा सलामत निकल आना सारी कौम के लिए एक नया चैलेंज बन गया, और उन्हें मालूम हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना उनके बस से बाहर है, और ये बात उनके लिए और भी ज्यादा दिल शकनी का बायस बन गई। ठीक है जी। और अब ये वाकया देखे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान ना लाया। और हजरत लूत कौन थे? हजरत लूत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान के बेटे, यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब कौम से दुश्मनी ठन गई तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को अराक से, इन दोनों यानी कि हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अराक से शाम की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया। शाम का इलाका बाबरकत इसलिए है कि दुनियावी लिहाज से ये बड़ा फर्टाइल है, बड़ा शादाब है, और स्पिरिचुअली तौर पे ये खित्ता 2000 साल तक अंबिया का मस्कन और मुदफन रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत से अंबिया की रहाइश थी और बहुत से अंबिया यहाँ पे मदफून है, दफन हुए हैं। तो यहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया आयत नंबर 71 से शुरू होता है कि और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी। ठीक है जी। आगे आते हैं आयत नंबर 72, वहबना, वाह मैंने, और वहबना अता करना, ना हमने अता किया, लहू इसको, इसहाक व याकूब, और याकूब, नाफिलातन, नाफिलातन नफल से है। नफल क्या होता है? एक नफल क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, दो सुन्नत, दो फर्ज, दो नफल। नफल कहते हैं हमेशा एक्स्ट्रा किसी काम को, तो नफल हो गया इनाम, एक्स्ट्रा इनाम या बख्शिश वगैरह। वो कुल्लन, और सबको जअलना। जी जी सुमाया, आप कुछ कह रहे हो? एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये पेज आगे कर लें, इधर से खत्म हो गया हुआ है ना। जी मेरा वही पेज है जो मैं पढ़ा रही हूँ। ये देखिए जी, आपके सामने वही पेज है जो पहले दूसरा था, अब ठीक हुआ है। अच्छा जी, अच्छा ठीक। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि सब बड़े गौर से देख रहे होते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। अच्छा जी, हाँ जी, वो आ रहा था तो वो मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, मैं तो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इसका मतलब सब बहुत इंटरेस्ट से वर्ड, मेरा अभी भी जो आप सबसे गुजारिश है कि वर्ड्स को गौर से देखा करें। तफसीर तो मैं कर ही रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जमा भी कर रहे हैं, बामुहावरा भी देख रहे हैं, वर्ड की फॉर्मेशन देखें तो आप तुक्के के साथ ही अरबी पढ़ेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक बात बता, जी जी, ये जो आयत है ना, वकुल जो हमने पढ़ी, कुलना या नारो कूनी बर्दवांता खैर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो उसको ना दो जगह के लिए भी पढ़ सकते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर हाई में बताते हैं कि वो पढ़ने की दुआ का, और एक खुदा न खास्ता मियां बीवी में कोई झगड़े वगैरह हो रहे हो ना,
تو اس کے لیے دعا کو بہت بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے نا، کافی جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا آپ کی نالج میں بھی بتا دوں. چلیں جی، اللہ کی آیات ہیں. جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی اگر آپ نے سنا تو میں نے یہی کہا تھا کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلے ہو تو اس کے لیے ہم یہ پڑھ بالکل. سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، سیدھی بات ہے، بلڈ پریشر کیا ہے؟ ہاں جی. آپ کا بلڈ کا ہاں جو ہے اس میں پریشر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بی پی ہوتا ہاں ہے نا، جی وہ ٹینشن آ جاتی ہے. بالکل. تو یا جی نارکونی یعنی کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، یعنی کہ جس طرح کے بھی ہائپر ٹینشن ہوگی، انزائٹی ہوگی، وہ کیا ہوتا ہے ہارمونز کے اندر ہاں گڑبڑ جی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ دیکھا بالکل. جائے تو یہ دعا اسی لیے ہے کہ اور بیسک آپ دیکھا جائے نا تو ہر بیماری کی جڑ جو ہے نا وہ بیسکلی ٹینشن ہے. اور ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بالکل کوئی ٹینشن سے شک کیا ہوتا نہیں ہے؟ آپ کے اندر ہارمونز اور بی پی گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو جی بالکل. اور وہی ٹینشن زیادہ شدید ہو جائے تو اللہ معاف کرے، وہی بہت ٹینشن ہو جائے تو آپ زیادہ ٹینشن لیں تو شوگر پیشنٹ بن جاتے ہیں، آپ ہارٹ پیشنٹ بن بالکل جاتے ہیں، آپ بی پی کی پرابلم آ بالکل جاتی ہے. اور پھر وہی ٹینشن بڑھ جائے تو وہ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کے بچوں کے جھگڑے ہو گئے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے، آپس میں جھگڑے ہو گئے. ایسے ہی ہے نا، خاندانوں کے جی جھگڑے ہو گئے. بالکل تو کیونکہ بالکل جو چیز نارملائز سے ہٹ جائے تو وہ امبیلنس ہو جاتی ہے. اس امبیلنس کو بالکل. بیلنس میں لانے کے لیے پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 72 تھا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور مزید نافلہ یعنی کہ مزید یعقوب اور سب کو نیک بخت کیا. کتنی خوبصورت دعا ہے. اولاد کی دعا تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن دعا کہ اولاد بھی ہو اور نیک بخت بھی ہو. وہ کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین. تو پلیز جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم دعا مانگتے ہیں. میری بہت سی بہنیں ہیں، انسا ہے، بہت سی میری اپنی پیاری بہنیں ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے خزانے اللہ تعالیٰ بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے کسی کو محروم نہ کیجیے گا. اور جو اللہ تعالیٰ اولاد چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف اولاد دیں بلکہ ان کو صالحہ اولاد عطا فرمائے. ایسی اولاد عطا فرمائے جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو بھی آگے سے صدقہ جاریہ بنائے. اولاد ہو اور نیک نہ ہو، اس سے بڑھ کر میں کہتی ہوں والدین کے لیے پریشانی، ٹینشن کا سبب اور کچھ نہیں ہوتا. کہ اولاد تو ہو لیکن اگر وہ نافرمان، بدتمیز، یہ سب نکل جائے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل میں بتاتی ہوں، یہ آپ کو شاید پتا بھی ہوگا کہ ان کی ایک بڑی عمر کی اللہ تعالیٰ نے، کافی بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کو ایک اولاد کے سے نعمت سے نوازا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو کن کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتے تو ہر چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اسی کن کے منتظر ہیں، اسی کن کو کہہ دیجئے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد، صالحہ اولاد عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو اولاد ہے، خاص طور پہ ہمارا ریان اور چھوٹے بچے یا بڑوں میں سے انکل شوکت یا جتنے بیمار ہماری فیملی میں ہیں یا فیملی سے باہر ہیں، یہ جتنی میری کلاس میں لوگ ہیں، یہ ان کے رشتے دار، ان کے والدین، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما دے، شفا کاملہ عطا فرما دے. آمین سب آمین. اچھا جی، آگے ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، اور جعلنا بنایا، نہ ہم نے ہم نے بنایا ان کو آئمتن. آئمہ کہتے ہیں پیشوا کو، امام کو. یہدونا ہدایت سے ہے، ہدایت دیتے ہیں یا راہ دکھاتے ہیں. بی امرینا، میں نے ساتھ، امر کہتے ہیں حکم اور نہا ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا، اور وہی بھیجی ہم نے، علیہم ان کی طرف، فعل الخیرات، فعل کام، خیرات، خیرات کہتے ہیں نیک کام کرنے کی. وَأَقِیمَا، اور قائم کی، الصلاۃ، یہ نیکسٹ پیج میں ہے، اور نماز. پہلے اتنا ہی کر لیتے ہیں. اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا. یہ نیکسٹ ہم آگے پڑھتے ہیں، ابھی اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا ہمارا پیج بھی شیئر ہوا ہے.
تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سیریز آف اولاد ماشاءاللہ اور نیک اولاد صالحہ اولاد اور کہتے ہیں کہ موسٹلی پیغمبروں کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہے. تو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیتے جی حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تینوں نبی تھے. اور آپ یہ سوچیں کہ کتنی خوبصورت ہوگی، دادا والد اور پوتا تینوں جو ہے نبی ہیں. اور اسے اور پھر ایک یہاں بتائی کہ نبی اپنے دور کا صالحہ ترین فرد ہوتا ہے. اور ان سب کی اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد بھی عطا فرمائی ان کو نبی دی، اولاد آگے سے صالحہ بھی تھی. اور پھر ایک اور چیز بتائی کہ تمام انبیوں کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ ایسے فرض تھے جو سب پہ فرض تھی، جیسے شریعت محمدیہ میں بھی فرض ہے. اور البتہ ان کی جزیات میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا رہتا ہے کہ جیسے پرسنٹیج کا کسی شریعت میں کچھ ہوگا، کسی میں کچھ ہوگا. اور ایونچولی جو ہم پرسنٹیج کو ہم زکوٰۃ کی فالو کرتے ہیں وہ ہم قرآن مجید کی امت محمدیہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو 2.5% بتائی ہے، اس چیز کو ہم فالو اپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انعامات کا ذکر ہے اور یہ بہت ڈیٹیل سے ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جو تھی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. اب میں نیکسٹ پیج شیئر کرتی ہوں. اچھا چلیے اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، آپ پیج کو دیکھیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور پھر یعقوب علیہ السلام اور سب کو نیک بخت کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے سے 12 ان کے بیٹے تھے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا. اور پھر آگے ہے کہ وَجَعَلْنَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا امام بنایا اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تبلیغ، ابلاغ، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے احکام جو تھے وہ آگے لوگوں میں جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے جو ان کے تھے وہ سب جو تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیروی کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے ہے خاص طور پہ یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے. اچھا جی اب روشنی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.